تو یہ تقریباً آپ کو مکئی کے برابر آپ کو پرافٹ یہ دے گی۔ ہمارے کسان اس وقت تذبذب میں ہیں کیونکہ ابھی پچھلے سمر کی جو کراپ ہے وہ بھی لوگوں نے بڑے ذمہ داروں نے اس کو اسٹور کیا ہوا ہے۔ کسانوں کا بدلنا ہوگا تھوڑا سا اپنا میں نے دیکھا ہے کہ جی اسٹور کو جلا دیتے ہیں جو سرپلس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ہم بڑے انتہائی اہم موضوع پہ بات کریں گے اپنے کسان بھائیوں سے، کنکیو ایگریکلچر کے فورم پہ۔ یہ اس وقت جو میز کی فصل ہے یہ بہت بڑی فصل پاکستان کی بن چکی ہے، اور جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو مکئی کی پیداوار ہے وہ بہت سارے ملک ایون انڈیا سے بھی زیادہ ہے فی ایکڑ جو اس کی ییلڈ ہے یا پیداوار ہے، یورپین یونین سے بھی زیادہ ہے۔ اس طرح اور بہت سارے ممالک میں بھی ایون ایشیا میں ہم ایک لیڈنگ کنٹری ہیں۔ تو اور یہ ایک مثال بھی ہے جو میز ہے کہ جس طرح سے ہم مثال بھی دیتے ہیں، ہم ریسرچ کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے اڈاپشن کے حوالے سے ہم فارمر کی ایفرٹ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے رول کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور خاص طور میں جو اس میں رفان جو پروڈکٹس ہیں جو میز کے حوالے سے جو انہوں نے شروعات میں اس کراپ کو جس طرح سے سپورٹ کیا اور الٹیمیٹلی ہائیبرڈ میز کو پاپولرائز کیا، بائی بیک ارینجمنٹ کی، جس سے اس کراپ کو بڑا بوسٹ ملا، اور پھر پرائیویٹ سیکٹر ہمارے جو مختلف فیڈ انڈسٹری ہے اس سے اس کو بڑا بوسٹ ملا، کیونکہ پاکستان کی ایک جو بڑی پرومزنگ پولٹری انڈسٹری ہے وہ بھی ساری ڈپینڈ کرتی ہے میز کے اوپر، میز اور سویابین کے اوپر۔ سویابین تو ہم گرو نہیں کرتے، لیکن میز ہم کی ساری جو ہماری ضروریات ملکی ہیں وہ ہم میز اپنی ہی لوکل میز پروڈکشن سے پوری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا تھا میز کا جو ہے یہ ہماری جو ڈیری انڈسٹری ہے جو کہ اب کمرشلائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے، تو اس میں ڈیری پروڈکشن میں بھی، کمرشل ڈیری پروڈکشن میں بھی میز کی فیڈ کا بڑا عمل دخل ہے، اور تو یہ اس کی یوزز ہیں۔ 65% شیئر اس کا جو ہے یہ پولٹری انڈسٹری میں اس کا جو فیڈ کے طور پر یوز ہوتا ہے۔ اب یہ جو کرائسس ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جب پرائسز بڑھیں تو ہمارے بڑا ایک عام ٹرینڈ ہے کہ جب جس فصل کی بھی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کی طرف کسان جو ہے نا زیادہ اس فصل کو اس کی طرف رجحان زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو زیادہ پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سال ڈیڑھ سال پہلے، پچھلے 2 سیزن یا 3 سیزن پہلے یہی ہوا کہ یوکرین وار کی وجہ سے جب سپلائی انٹرنیشنل جو ہے یہ میز کی کم ہوئی تو اس کی جو انٹرنیشنل قیمت بڑھی، انٹرنیشنل جو ڈیمانڈ تھی سپلائی کا جو تھا اس حوالے سے، اور ہم پاکستان نے بھی کچھ سالوں سے اب ہم میز کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے تقریباً 7 لاکھ ٹن تک کا ٹارگٹ اچیو کیا ہے، اور اب ہم اس وقت بھی ہمارا جو ریونیو ہے میز سے اس وقت جو بھی پرفارمنس ایگریکلچر سیکٹر کی ایکسپورٹ کے حوالے سے، تو اس میں میز نے ایک بڑا اہم رول پلے کیا ہے۔ تو تقریباً 3 to 4 ٹائم ہم نے جو ہماری ارننگ ہے وہ میز سے بڑی ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک جو کوانٹم جمپ تھا اس کی پرائسز میں 4,000، 4,500، 5,000 تک جانا، اور پھر اکارڈنگلی زمینداروں کا زیادہ اس کراپ کی طرف آنا، گندم کی بجائے پریفرنس جو تھی لوگوں کی جو میز کی طرف بڑھ گئی۔ تو اب دوبارہ ایک مکس ٹرینڈ ہے کہ کچھ لوگوں نے کچھ ایریا پنجاب میں گندم کا بڑا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ جو میز کی طرف ایریا زیادہ جا رہا تھا وہ دوبارہ گندم کی طرف آیا ہے۔ تو گندم کی بھی ہمیں ضرورت ہے، چلیں اس میں بھی ایک اچھی پروفیٹیبلٹی ہے زمینداروں کی، اور چونکہ یہ جو پروگریسو زمیندار ہے وہ تقریباً میز کی پیداوار 100 من سے زیادہ لیتا ہے، 120 من، 130 من، 150 من تک ہم سنتے آئے ہیں۔ تو اس وجہ سے پروفیٹیبلٹی بڑی ہائی ہے، اگر اس کی کاسٹ بڑی ہائی ہے تو پروفیٹیبلٹی بھی بڑی ہائی ہے۔ تو اب ہمیں اس وقت جو سینیریو ہے، ہمارے کسان اس وقت تذبذب میں ہیں کہ یہ جو ابھی کیونکہ ابھی پچھلے سمر کی جو کراپ ہے وہ بھی لوگوں نے بڑے ذمہ داروں نے اس کو سٹور کیا ہوا ہے، وہ ریلیز بھی کر رہے ہیں، مارکیٹ میں آ بھی رہی ہے ان کی جو مکئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کراپ دوسری اس وقت جو ہماری تھی آٹم کی جو کراپ تھی، جو بھی آٹم ختم ہوا ہے نومبر دسمبر میں، وہ بھی مارکیٹ میں آ گئی، تو جس کی وجہ سے مارکیٹ دوبارہ جو ہے اس میں پرائسز کریش کر گئی۔ تو اب ایک نئی کراپ جو ہے یہ لگنے جا رہی ہے اب یہ فیبروری میں، جنوری فیبروری میں، خاص طور پہ پنجاب میں۔ باقی جو ہمارے ہلی ایریاز ہیں یا جو کے پی ہے اس میں تو فصل جو ہے زیادہ تر جو ہے یہ آٹم کی لگتی ہے، تو وہ کسان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اس فصل کا آگے مستقبل کیا ہے۔
تو میری ایڈوائس یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں جو میز لگاتے ہیں، میز کے ساتھ وہ سویابین بھی لگاتے ہیں. تو سویابین ایک پچھلے 2 سال سے جو سویابین کا جو کرائسس آیا ہے، جو ہم GMO سویابین پاکستان میں بین ہوئی اور پولٹری انڈسٹری میں فیڈ کی پرائسز ہائی ہوئیں، لوگوں نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پولٹری میٹ بھی اور ایگز بھی بہت مہنگے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جو پولٹری فارم تھے وہ بند ہوئے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے اتنی جو ہے پرائسز جو انکریز ہوئی فیڈ میں بھی. تو اس کا بھی فال بیک میز کے اوپر بھی آیا، چونکہ صرف اس میں سویابین تو نہیں یوز ہوتی تھی فیڈ میں، میز بھی یوز ہوتا تھا. تو اب انشاءاللہ یہ میری ایڈوائس یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی میز لگتی ہے وہاں سویابین بھی لگتا ہے. اور میز ایک سیریل کراپ ہے اور سویابین ایک لیگیومینس کراپ ہے. تو یہ بڑا سٹرانگ کمبینیشن ہے ورلڈ میں، اور اس وقت تقریباً 7,000 سے 9,000 تک من جو ہے وہ پرائس ہے سویابین کی بھی. اور سویابین کو اگر اس کو ہم اس میں ایڈجسٹ کریں، روٹیشن میں ہم بریک کریں، جیسے کہ سیریل کے 2 فصلیں ہم یا 3 فصلیں مسلسل جو ہے ہم مکئی کی لیں، اگر اس سے ہم سویابین انکارپوریٹ کریں روٹیشن میں تو ہماری فرٹیلیٹی بھی بہتر ہوگی سوائل کی، اور میز کی پیداوار بھی بہتر ہوگی. اور اس سے جو ہے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن، جو ہماری فرٹیلائزر کا یوز تقریباً ہاف آف دا کاسٹ جو ہے نا، وہ کوئی 20,000 کے قریب جو ہے یہ سیڈ کی کاسٹ ہے. اور اس کے بعد جو ہماری دوسری جو بڑا ایلیمنٹ کاسٹ کا ہے وہ فرٹیلائزر کا ہے. تیسرا ایلیمنٹ جو ہے کسانوں کا بدلنا ہوگا تھوڑا سا اپنا. صرف پروڈکشن آپ نے زیادہ کاسٹ آف پروڈکشن سے نہیں لینی، آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی کاسٹ میں سیونگ کریں تاکہ آپ کی جو پر یونٹ پروڈکشن کاسٹ ہے وہ کم ہو، اور جو بھی مارکیٹ میں پرائسز 2,500 یا 3,000 پریویل کریں گی وہ اس سے آپ کے پروفیٹیبل پہ فرق نہ پڑے. تو اس کے بہت سارے ہیں. آپ مجھے اندازہ ہے، میں نے دیکھا بھی ہے، یہ جو مین ہمارے ساہیوال اور یہ جو ایریاز ہیں میز کلٹیویشن کے، یہاں میں نے دیکھا ہے کہ جی سٹوور کو جلا دیتے ہیں جو سرپلس ہے. حالانکہ پوری دنیا میں یہ جو سٹوور ہے، اس کا جو سٹاک ہے آفٹر ہارویسٹنگ، گرین ہارویسٹنگ، یہ سارا جو ہے اس کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے فیلڈ میں. تو ہمیں اب اپنے آپ کو اس طرف لانا ہے کہ، اور یہ اس وقت دنیا میں جو تحقیق انڈسٹریل پروڈکشن کی جو اس وقت لیٹسٹ تحقیق ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے لیگیوم کو سیریل جیسے میز ہے یا گندم ہے یا رائس ہے، اس میں جو ہے نا ہم اپنی جو لیگیوم کی جو ہے روٹیشن کو لے کے آئیں. تو آپ دیکھیں اگر آپ 20 من پیداوار بھی لیتے ہیں اس کی سویابین کی، تو اس کو اگر آپ 9,000 سے ملٹیپلائی کریں جو اس وقت پرائسز ہے 8 یا 9,000، تو یہ تقریباً آپ کو مکئی کے برابر آپ کو پرافٹ یہ دے گی. اور اس کے بعد آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی میز کے اوپر کم ہوگی، چونکہ وہ تقریباً 2 ٹن کے قریب آرگینک میٹر جو ہے وہ اپنا سوائل میں وہ فکس کرے گی، جس سے آپ کی سسٹینیبل پروڈکشن بھی ہوگی، لو پروڈکشن بھی ہوگی. ایک اور ایلیمنٹ ہے جس میں ہمیں اب غور کرنا ہے کہ جب ہمارے پلانٹ بریڈر رائٹ ایکٹ کے تحت اب جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کو سیڈ پاکستان میں ملٹیپلائی کرنا چاہیے. تو اس میں جو بھی متعلقہ ادارے ہیں، ہمارا منسٹری فوڈ سیکیورٹی ہے، ہمارے جو ادر ریلیونٹ ادارے ہیں، DPP ڈپارٹمنٹ ہے، جو بھی ریلیونٹ ادارے ہیں ان اداروں کو اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ اب ان ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیے کہ جب ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ ایکٹ اس وقت نافذ العمل ہے تو ان کے جو سیڈ ہے وہ اس کے جو رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ وہ جب پاکستان کے اندر یہ بریڈنگ ان ورائٹیز کریں گے. جب پاکستان کے اندر بریڈنگ ہوگی تو یہ جو سیڈ کی کاسٹ اس وقت تقریباً بہت بڑا فیکٹر سیڈ کاسٹ کا ہے، یہ بھی کم ہو جائے گا. تو ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا اس وقت جو ایڈوائزری یہی ہے کہ آپ اس کو پروڈیوس کریں، کوشش کریں کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو، پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو. دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ آرگینک میٹر، آپ ٹوٹل ڈپینڈنس جو کیمیکل فرٹیلائزر کا جو چونکہ اس میں بڑا ہائی ہے، ہائی پروڈکشن لینے کے لیے اس کو آپ ریپلیس کریں. اپنا جو آرگینک میٹر ہے، جو کمپوسٹ ہے، اپنی مکئی اور اپنے جو وہاں منیور وغیرہ جانوروں کا ہے اس کا ایک کمبینیشن آپ اپنے فارم، اس کی بھی ہم انشاءاللہ آپ سے ویڈیو جلدی شیئر کرنے والے ہیں کہ آپ فارم لیول پہ یہ جو ایک اسٹینڈرڈ CN ریشو کے ساتھ ایک اپنا کمپوسٹ کیسے تیار کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنا کمپوسٹ کو تیار کریں گے اور اس کو آپ اپلائی کریں گے تو پروڈکٹیوٹی بڑھے گی اور کاسٹ آف پروڈکشن بھی کم ہوگی. تو کاسٹ آف پروڈکشن کم کریں، جو مین میسج ہے پروڈکٹیوٹی بڑھائیں. کراپ تو لگانی ہے، سرٹن جو فارمرز ہیں وہ ضرور اس میں سے ڈسین کریں گے، دوسری کراپ وہ لگا سکتے ہیں ہائی ویلیو. مثلا اس وقت چوائسز ہیں کہ جی آپ
ایک کراپ جو ہے یہ اس کی سیسمی کی بھی لے سکتے ہیں، تیل کی بھی لے سکتے ہیں، وہ چوائسز ہیں ذمہ داروں کے پاس، وہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. لیکن اس کراپ کے لیے یہ کراپ لگنی ہے چونکہ بہت بڑی انڈسٹری اس پہ ہے، ایکسپورٹ مارکیٹ میں بھی ہم ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو پروڈکشن ہے اس میں ویریشن بڑی ہوتی ہے. تو ہمیں ایکسپورٹ میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی یہ آ رہی ہیں کہ ہماری جو ایک پروڈکٹ ہے وہ اس کو اسٹینڈرڈائز نہیں ہے، اس میں ویریشن بڑی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے کمپیٹنگ کنٹری ہیں. تو ہم نے بہتر پرائس لینے کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمیں اپنا پروڈکٹ کو بھی اسٹینڈرڈائز کرنا ہوگا تاکہ ہم جب ایکسپورٹ میں جائیں تو ہم کمپیٹ کر سکیں. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں، انشاءاللہ یہ جو مارکیٹ ہے یہ فردر اسٹیبلائز بھی ہوگی، اور ہو سکتا ہے اس لیول تک پرائسز نہ جائیں، لیکن پرائسز جو اس وقت جو صورتحال ہے جو سپلائی ڈیمانڈ کی، اس میں پاکستان کے پاس زیادہ اپرچونٹی ایکسپورٹ کرنے کی ہے. اگر ہم اپنے ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں اور اپنی لوکل انڈسٹری ہماری جو ہے دوبارہ جو پولٹری انڈسٹری ہے وہ اگر دوبارہ ریوائیو ہوتی ہے، اور اس میں اگر ہم لوکل ان کو اپنا تیار کر کے دیتے ہیں، سویابین جیسے میں نے بات کی ہے روٹیشن کو، سویابین میز روٹیشن کے ساتھ، اور 2-3 اداروں نے NARC، اس کے علاوہ جو فیصل آباد زرعی یونیورسٹی اور ایوب ایگریکلچر ریسرچ والوں نے اپنی ورائٹیز دی ہوئی ہیں، لگائی بھی ہیں، پرامزنگ ہیں، ان کی ییلڈ بھی اچھی آ رہی ہے. تو یہ آپ روٹیشن تھوڑی سی فارمر ایکسپیریمنٹ کریں جو اس روٹیشن کو چینج کر کے، اور پھر یہ بائی بیک ارینجمنٹ کے ساتھ سویابین کو گرو کریں، چونکہ انڈسٹری اب تیار ہے بائی بیک کے لیے بھی، کچھ میٹنگ ہوئی ہیں، تو اس کا ہم لوگ فائدہ اٹھائیں. تو انشاءاللہ یہ دونوں کراپ اس کمبینیشن سے یہ اس کراپ پہ بھی کوئی یہ کراپ اس پروڈکشن کے حوالے سے یہ کراپ بھی آگے بڑھے گی، اور لوکل انڈسٹری کے حوالے سے بھی ہمارا اپنا سویابین اور اس کمبینیشن سے اور پروڈکٹیوٹی اور کاسٹ آف پروڈکشن بھی فرق پڑے گا. شکریہ.